لیٹ می گیٹ محسن آن اٹ آلسو. محسن آپ بتائیں, آپ تو بالکل ہی نیوٹرل ہے نا, سڑکوں پہ کیا سینٹیمنٹ نظر آ رہا ہے, آپ کی کیا اس وقت فیلنگ آ رہی ہے کہ الیکشن کرپشن اور اس کے اوپر لڑا جا رہا ہے کہ اس میں یہ انڈیا فیکٹر بھی بہت بڑا ہے, کیونکہ حسینہ واجد کو اب بھی انڈیا پروٹیکٹ کر رہا ہے, طارق رحمان ذرا گول مول بات کر رہے ہیں اس کے اوپر, کتنا بڑا فیکٹر ہے انڈیا فیکٹر؟ دیکھیں, کرپشن فیکٹر اور انڈیا فیکٹر یہ دونوں آپس میں انٹر لنکڈ ہے. میں شروع کرتا ہوں ڈھاکہ یونیورسٹی سے, جہاں سے یہ پورا جو ریولوشن ہے جہاں شروع ہوا. آج میں نے جن کو وہاں پہ وزٹ کیا, بہت سارے اسٹوڈنٹس کو انٹرویو بھی کیا, بہت سارے لوگوں سے ویسے آف دا کیمرا بھی بات ہوئی. مجھے 2-3 چیزوں کے گرد یہ الیکشن گھومتا نظر آ رہا ہے. سب سے جو بنیادی نقطہ ہے, آپ جسے سب سے بڑا فیکٹر کہہ سکتے ہیں, شاید جو 90% کنٹریبیوٹ کر رہا ہے, وہ ہے کہ آپ کرپشن کے بالکل خلاف. اس وقت جو بنگلہ دیش کا آپ کو پتا ہے کہ جو ینگ نوجوان ووٹ ہے وہ 1/4 آف دا ٹوٹل ووٹر ہے, اور یہ صرف 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے ان کا کہ بالکل زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے کرپشن کے اوپر, اور کرپشن کی کسی قسم کی کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے اس ملک میں. یہی وجہ ہے کہ جو وہ نوجوان جنہوں نے ریولوشن لانے میں ایک بڑا رول پلے کیا تھا, ان ینگسٹرز نے ایک پولیٹیکل پارٹی بنائی, نیشنل سٹیزن پارٹی. وہ پھر کوalition میں چلے گئے جماعت اسلامی کے ساتھ. اور آپ کو پتا ہے کہ جو ریلیجیس پارٹیز ہوتی ہیں عام طور پہ وہ گورنمنٹ, جس طرح ہمارے ملک میں بھی بہت ساری ریلیجیس پارٹیز ہیں, لیکن وہ گورنمنٹ فارم کرنے کے اتنا قریب کبھی بھی نہیں ہم نے دیکھا. تو کسی کے ساتھ کوalition میں تو ضرور جا سکتی ہیں, اتحادی بن سکتے ہیں اپنے 10, 12, 15 سیٹوں کے ساتھ, لیکن یہاں پر اس مرتبہ جماعت اسلامی جو ہے وہ ایک بڑی سیریس, مطلب اگر جماعت اسلامی کل الیکشن جیت جاتی ہے تو یہاں پر کسی کے لیے بھی مطلب حیرانگی کی بات نہیں ہوگی, بالکل ایک نارمل ہوگا. جتنا BNP کا چانس ہے اتنا ہی جماعت اسلامی کا چانس ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں, جو ینگسٹرز ہیں NCP والے, کیونکہ ظاہر ہے وہ ان نوجوانوں کی نمائندہ جماعت ہے جس نے ریولوشن جولائی 24 والا لانے میں ایک بڑا اہم کردار ادا کیا. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی اس لیے, اور باقی ان کو پاس گورننس کا تجربہ ہے یا نہیں ہے, پالیٹکس کا ہے نہیں ہے, حکومت سازی یا حکومت چلانے کا ہے یا نہیں ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کلین لوگ ہیں, وہ ایسا سمجھتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اس لیے ان کے ساتھ چلے گئے ہیں. تو اس وقت جو بنگلہ دیش میں سب سے بڑا ووٹ پڑے گا وہ پڑے گا کرپشن کے خلاف, اور کسی بھی کرپٹ مطلب جس کے اوپر ایلیگیشن بھی رہے اس کا جیتنا خاصا مشکل ہوگا, کیونکہ یہاں پہ لوگوں کا ایک مائنڈ بنا ہوا ہے اور وہ یہ نظر آ رہا ہے. جہاں تک آپ بات کر رہے تھے اینٹی انڈیا کے, دیکھیں جو عوامی لیگ یا شیخ حسینہ واجد, وہ شی واز فلی بیکڈ بائی انڈیا, اور سارا کچھ جو ہے وہ وہاں پہ انڈیا انہی کے تھرو کر رہا تھا. تو اب ظاہر ہے شیخ حسینہ واجد کرپشن کے بھی بہت سارے چارجز, اور میری ایسے کچھ اسٹوڈنٹ سے جب بات ہوئی تو طارق رحمان کی جو ذات ہے, بیکاز ان کے پاسٹ میں ان پہ بڑے سیریس کرپشن چارجز تھے, اور بہت, میں جب بنگلہ دیش گیا تھا کافی سال پہلے تو بڑے بدنام ان کی ریپوٹیشن ہوتی تھی. وہ کتنا لوگوں کو ہے اس پہ بات ہوتی ہے کہ وہ پرانی بات ہو گئی ہے؟ دیکھیں, بہت زیادہ پرانی بات کی ہوئی ہے. ابھی میں آپ کو ریسنٹ اگزامپل دیتا ہوں, یہ بڑا اہم نقطہ ہے جو آپ نے اٹھایا ہے. وہ اس لیے کہ جب عوامی لیگ کی حکومت ختم ہوئی انقلاب کے بعد, تو BNP کی جانب سے یہ سمجھا جانے لگا جیسے گورنمنٹ ان ویٹنگ کے, جیسے بس اب ایک فارمیلٹی باقی ہے, رسمی کاروائی ہونی ہے اور ہم نے حکومت میں آ کر بیٹھ جانا ہے. لیکن یہ جو اس کے بعد یہ جو اسپیشلی پچھلے 5-6 ماہ گزرے ہیں, جیسے ابھی تو اسٹیو صاحب بھی حوالہ دے رہے تھے, وہ جو اسٹوڈنٹ یونینز کے الیکشنز کا, یونیورسٹی کے الیکشنز کا, کالجز کے الیکشن کا, تو اس میں پھر جماعت اسلامی نے سرپرائز کیا. جماعت اسلامی نے جو ہے وہ ان الیکشنز میں سرپرائز کیا. اچھا, جب طارق رحمان اپنی 17 سالہ جلاوطنی ختم کر کے واپس آئے تو بہت سارے لوگوں پہ جو BNP کے تھے ان پر بھتہ خوری کے الزامات لگے کہ انہوں نے لوگوں کے مکانات پر قبضے کر لیے, لوگوں کے کاروباروں پر قبضے کر لیے. یہ ابھی کی بات کروں میں بالکل ریسنٹ کی. اچھا, اس کے اوپر BNP نے بڑا کیئرفل سا رد عمل دیا, کافی سارے لوگوں کو ہزاروں کی تعداد میں پارٹی سے نکالا بھی. اچھا, اس کا بھی پھر ایک اور ریئیکشن آیا. اس میں یہ ہوا کہ BNP کے جو تقریباً کچھ 56 کے قریب ایسے حلقے ہیں جہاں پہ ان کے اپنے ہی جو سابق لوگ ہیں جو باغی ہو گئے پارٹی سے یا نکال دیے گئے, وہ اس وقت الیکشن کانٹیسٹ کر رہے ہیں. اچھا, سروے رپورٹس یہ بتاتی ہیں کہ آؤٹ آف دوز 46 ایسے ہیں جہاں پہ ان باغی امیدواروں کی پوزیشن اتنی ہے کہ وہ خود جیت سکے یا نہ جیت سکے, لیکن جو BNP کے امیدوار ہیں یا ان کے الائنس کے امیدوار ہیں ان کا وہ کام وہ ووٹ سپلٹ ہو جائے گا.
وہ سورٹڈ ہو جائے گا. وہ ایک فیکٹر ہے. اور وہ جو آپ طارق صاحب کے اوپر الزامات کی بات کرے تھے, یہ تو BNP پہ لگے ریسنٹ الزامات ہیں بھتہ خوری کے. ٹھیک ہے.